باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 38 باب۔ یاجوج ماجوج۔ اور میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا، اے ابن بشر، ماشک اور توبل کے رئیس اعظم یاجوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین میں ہے متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہہ دے کہ مولا خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ اے ماشک اور توبل کے رئیس اعظم، میں تیرے خلاف ہوں۔ میں تجھے اور تیرے سارے لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو کھینچ نکالوں گا، جو سب کے سب سراسر مسلح ہیں، اور ایک بڑا انبوہ پھرایا اور سپریں اور سپریں لیے ہوئے ہیں، اور سب کے سب تباہ زن ہیں۔ ان کے ساتھ فارس اور کوش اور پوت، جو سب کے سب سپر برادر اور خود پوش ہیں، جو ممراہ اپنے سب گروہوں کے اور شمال کے دور علاقوں سے بیت تجرمہ اپنے سب گروہوں سمیت، یعنی بہت سی قومیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ پس تو تیار ہو اور اپنے آپ کو اور اپنے سارے گروہ کو جو تیرے پاس جمع ہوا ہے تیار کر، اور تو میرے حکم کا منتظر رہ۔ بہت دنوں کے بعد تو حکم پائے گا، اور برسوں کے آخر میں تو اس سرزمین پر چڑھ آئے گا جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے، اور جس کے باشندے بہت سی قوموں میں سے اسرائیل کے پہاڑوں پر جو بہت عرصہ ویران تھے فراہم کیے گئے ہیں، یعنی اس وقت جب وہ قوموں سے آزاد ہو کر بالکل اطمینان سے بستے ہوں گے۔ اور تو چڑھے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، اور بادل کی طرح زمین کو چھپا دے گا تو، اور تیرے تمام لشکر اور تیرے ساتھ بہت سی قومیں۔ مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس روز بہت سی باتیں تیرے دل میں آئیں گی، اور تو برا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی اس سرزمین پر چڑھائی کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو آرام اور چین سے بستے ہیں، جن کی نہ فصلیں ہیں، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں، تاکہ خوب لوٹوں اور غنیمت لوں، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہوئے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اب قوموں میں سے فراہم کیے گئے ہیں، اپنا ہاتھ چلاؤ۔ وہ مویشی اور مال کے مالک بنے ہیں، اور جہان کے مرکز میں بستے ہیں۔ سبا اور ددان اور ان کے سوداگر اور ترشش ماہ اپنے تاجروں کے تجھ سے کہیں گے کہ کیا تو غنیمت لینے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنا گروہ اس لیے جمع کیا ہے کہ لوٹ مار کرے اور چاندی اور سونا لے جائے، اور مویشی اور سرمایہ چھین لے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ اس لیے اے ابن بشر، نبوت کر اور یاجوج سے کہہ دے کہ مولا خداوند یوں فرماتا ہے، جس روز میری امت اسرائیل امن میں بسے گی تو کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ تو اپنی جگہ سے یعنی شمال کے دور علاقوں سے آئے گا، اور تیرے ساتھ بہت سی قومیں ہوں گی، وہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بھاری گروہ اور عظیم فوج۔ اور تو میری امت اسرائیل پر چڑھائی کرے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا،
یہ آخری ایام میں واقع ہوگا، میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا، اور تاکہ اے یاجوج جس وقت میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تصدیق کراؤں گا تو وہ مجھے پہچان لیں۔ مولا خداوند فرماتا ہے، کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم ایام میں اپنے بندوں یعنی اسرائیل کے انبیاء کی معرفت کہا تھا، جنہوں نے ان ایام میں 60 سال تک نبوت کی تھی کہ میں تجھے ان پر چڑھاؤ لاؤں گا، لیکن اس روز یعنی جس دن یاجوج اسرائیل کی سرزمین پر حملہ آور ہوگا، مولا خداوند کا فرمان ہے، تو میرا قہر میرے نتنوں سے پھوٹ نکلے گا، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور اپنے غضب کے جوش میں کہا ہے کہ اس روز اسرائیل کی سرزمین میں بڑی ہلچل پڑے گی، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے اور دشتی درندے اور سب رینگنے والے جو زمین پر رینگتے ہیں اور سب آدمی جو روئے زمین پر بستے ہیں میرے سامنے تھر تھرا جائیں گے، اور پہاڑ الٹائے جائیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، مولا خداوند کا فرمان ہے، اور ہر ایک کی تلوار اپنے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا اور خون ریزی اور طغیانی کی بارش اور اولوں کے پتھروں سے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کی فوجوں پر اور اس کے ساتھ کی بہت سی قوموں پر آگ اور گندک برساؤں گا، تو میری بزرگی اور تصدیق ہوگی، اور میں بہت قوموں کی آنکھوں میں پہچانا جاؤں گا، وہ جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 38 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ابن بشر، ماشک اور توبل کے رئیس اعظم یاجوج کی طرف جو مجوج کی سرزمین میں ہے متوجہ ہو کر اس کے خلاف نبوت کر۔ 38 باب کی 2 آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور 38 باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے۔ 19 آیت، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور اپنے غضب کے جوش میں کہا ہے کہ اس روز اسرائیل کی سرزمین میں بڑی ہلچل پڑے گی۔ آیت 20، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے اور دشتی درندے اور سب رینگنے والے جو زمین پر رینگتے ہیں اور سب آدمی جو روئے زمین پر بستے ہیں میرے سامنے تھر تھرا جائیں گے، اور پہاڑ الٹائے جائیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گی، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی۔ 38 باب کی 19 آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا 16 باب 18 آیت اور 38 باب کی 20 آیت مقدس متی کی انجیل اس کا 24 باب 29 آیت اور مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔